ارشاد باری تعالیٰ ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم حکمران بن گئے تو زمین پر فساد مچانے لگو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتوں کو کاٹنے لگو گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور انہیں اندھا بھی کر دیا ہے۔ یزید ظالم تھا، مفسد فی الارض تھا، قاتل اہل بیت تھا، خارب مکہ و مدینہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یزید پر ائمہ اہل سنت نے لعنت کی ہے۔ بڑے توجہ سے، یزید پر ائمہ اہل سنت نے لعنت کی ہے، اسے لعنتی کہا، اسے لعنتی بتایا۔ چاروں امام یزید کی لعنت پر متفق ہیں۔ بڑے توجہ سے میرا جملہ سن رہے ہیں، کیا کہا میں نے؟ چاروں امام یزید کے لعنتی ہونے پر متفق ہیں۔ وفیات العیان، فوات الوفیات، سمت النجوم العوالی، حیات الحیوان للدمیری، اس کے علاوہ دیگر محدثین نے لکھا ہے۔ امام القیہ ہراسی امام غزالی کے ہم سبق تھے، 504 ان کا سن وصال ہے، ڈیٹ کو یاد رکھنا ہے، کتنا؟ 504 ان کا سن وصال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اما قول السلف ففی لأحمد قولان تلویح و تصریح ولمالک قولان تصریح و تلویح ولأبی حنیفۃ قولان تلویح و تصریح ولنا قول واحد التصریح دون التلویح۔ فرماتے ہیں کہ یزید پر لعنت کے حوالے سے اسلاف کے دو قول ہیں۔ امام احمد کا پہلا قول ہے کہ اس پر لعنت کرو تلویحاً، یا دوسرا قول ہے اس پر لعنت کرو تصریحاً۔ امام مالک کے بھی دو قول ہیں کہ اس پر لعنت کرو تصریحاً، اس پر لعنت کرو تلویحاً۔ امام ابو حنیفہ کے بھی دو قول ہیں کہ اس پر لعنت کرو تلویحاً، اس پر لعنت کرو تصریحاً، اور ہم شافعیوں کا صرف ایک قول ہے اور وہ ہے کہ یزید پر لعنت کرو تصریحاً، نام لے کر۔ تلویح کہتے ہیں کہ اس پر لعنت یوں کرو، مثلا قاتل حسین پر لعنت، اس طرح سے تم لعنت کرو۔ تو اب یہ دونوں طرح کے اقوال چاروں ائمہ کے لیے امام القیہ ہراسی فرماتے ہیں کہ ملتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے بہت سارے حنفیوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یزید پر لعنت کے سکوت کے قائل تھے، یا اس کو کافر کہنے کے حوالے سے وہ سکوت کے قائل تھے۔ میں بڑے عرصے سے ہاتھ جوڑ کر ان تمام مولویوں سے ہاتھ جوڑ کر سوال پوچھ رہا ہوں کہ مہربانی کریں، امام ابو حنیفہ نے کس کتاب میں کہا ہے، یا امام ابو حنیفہ کے کس شاگرد نے کہا ہے کہ امام صاحب منع کرتے تھے؟ کس جگہ کہا ہے کہ امام صاحب سکوت اختیار کرتے تھے؟ ارے بھائی 9ویں صدی میں ایک مبہم قول لکھا ہے ایک بزرگ نے، اس سے تم نے استدلال کیا، تو یہ جو 5ویں صدی کا ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ تلویحاً تصریحاً دونوں طرح سے اس پر کیا بیچتے تھے؟ لعنت بیچتے تھے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ جو 9ویں صدی کے ایک بزرگ کا قول لے کر اس کے بعد یہ مشہور کر دیا گیا کہ امام ابو حنیفہ سکوت کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ سکوت کے قائل ہیں، کتنے قائل ہیں؟ دسو تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، کوئی پورا متصل سند سے بتاؤ کس محدث نے لکھا، بتاؤ کس نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ یزید پر لعنت کرنے یا اس کو کافر کہنے میں سکوت کے قائل ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل یزید کو کافر کہتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے۔ امام شافعی اس پر لعنت بیچتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پر بیچتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا، بابا جان کیا یزید پر جو آپ لعنت بھیجتے ہیں تو کیا یہ قرآن سے کہیں ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا بالکل قرآن سے ثابت ہے۔ بیٹے نے کہا بابا پھر قرآن پڑھو، کس آیت میں یزید پر لعنت بھیجی گئی ہے؟ آپ نے آیت پڑھی سورہ محمد آیت نمبر 22، سورہ محمد آیت نمبر 23، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا یزید پر لعنت اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم حکمران بن گئے تو زمین پر فساد بپا کرو گے اور تم اپنی رشتوں کو کاٹو گے، قطع رحمی کرنے لگو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، پھر انہیں اللہ نے بہرا بھی کر دیا، اللہ نے حق دیکھنے سے اندھا بھی کر دیا، حق سننے سے بہرا بھی کر دیا۔ فرمایا اور جس حکمران کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اسے حکمرانی ملے اور وہ فساد کرے اور رشتوں کو کاٹے، وہ یہی خبیث یزید ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی شک نہیں، یزید لعنتی ہے۔